الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ کر خدا کا دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ کر خدا کا ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ 11 اکتوبر 2024 کا یہ برکتوں والا دن، رحمتوں بھرا دن، جمعۃ المبارک۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا روئے زمین پر اللہ پاک نے جمعے کے دن سے اچھا دن کوئی نہیں بنایا۔ آج ہمارے ہاں چھٹی بھی ہے، چھٹی کا دن، پبلک ہالیڈے کا دن آتا ہے تو ہم آپ کا بھی کچھ فائدہ سوچتے ہیں اور اپنا بھی فائدہ سوچتے ہیں۔ آپ حضرات سے کچھ باتیں زیادہ اور اچھی ہو جائیں اور اپنا ہم سوچتے ہیں کہ اس سبب سے کچھ مطالعہ ہمارا اور زیادہ ہو جائے گا، اور جمعے کا جو اجتماع ہے وہ فائدہ مند ہو جائے گا۔
جمعہ تو مسلمان 3 بھی کہیں ہوں تو پڑھا سکتے ہیں، ہاں جمعے کا خطبہ چونکہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، تو اگر اللہ کی حمد و ثنا اور حضور پر درود پڑھ کے ہی ایک خطبہ پڑھ دے، دوسرا بھی وہی پڑھ دے تو خطبات ہو جاتے ہیں۔ 3 مسلمان بھی جمع ہوں تو جمعہ پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار فرمایا تھا کہ اپنی امت کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن مجھ سے مانگ لو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار سے اپنی امت کے لیے ہفتے کا دن مانگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن مجھ سے طلب کر لو، جو فائدے کا ہو جائے، جس میں امت جمع ہو سکے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اتوار کے دن کو منتخب کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میرا محبوب اپنی امت کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن پسند کر لو، تو میں نے اپنی امت کے لیے جمعے کا دن اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر لمبی احادیثیں کئی جمعے کے دن کے بارے میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا۔ میں اپنی بات جو میری 2-4 جمعوں سے چل رہی ہے کہ سورہ حجرات آپ کے گھروں کے بھی حجرے ہوتے ہیں، بیٹھکیں ہوتی ہیں، مخصوص کمرے ہوتے ہیں جس میں یار بیلی آ کر مل بیٹھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے نبی کے، اپنے محبوب کے گھر کے حجروں کی باتیں بیان کی ہیں۔ اور شاید ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں صرف اور صرف ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جنہوں نے علی الاعلان فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میری باہر کی باتیں بھی لوگوں کے سامنے بیان کرو، اور اپنی بیویوں سے کہا کہ میرے حجروں اور میرے گھر کے قصے اور کہانیاں بھی لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ میں اور آپ جتنے ہیں، ہماری 2 زندگیاں ہیں، گھر میں کچھ ہوتے ہیں، باہر کچھ ہوتے ہیں۔ آپ گھر کیا ہیں آپ کی بیویوں سے پتہ چلے گا، آپ باہر کیا ہیں تو آپ کے یار بیلیوں سے پتہ چلے گا۔ ہماری 2 زندگیاں، کبھی ہم لوگ اپنے گھر کی زندگی پر پردے ڈالتے ہیں اور کبھی باہر کی زندگی پر پردے ڈالتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے ہم گھر میں کیا کرتے ہیں یا باہر کیا کرتے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن نبی کی زندگی ایسی ہوتی ہے، اللہ پاک سورج کی طرح اس کو چمکتا رکھنا چاہتا ہے قیامت تک، کہ میرے نبی کی گھر کی زندگی بھی لوگوں کے سامنے آئے اور باہر کی زندگی بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ شاید یاد ہو آپ حضرات کو، میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا تھا، لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے، اتنی شادیاں کیوں کی؟ جہاں اور راز ہیں، ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر باہر کی زندگی بیان کرنے والے 1,40,000 صحابہ ہیں تو میرے نبی کی گھر کی زندگی کو بیان کرنے والی بھی عورتوں کی ایک پوری جماعت ہو، ایک عورت نہ ہو، تاکہ کوئی بات چھپی نہ رہے۔ یہ ہے نبی کی زندگی۔ اور امہات المومنین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نہیں چھپایا۔ یہ جو ہمیں غسل کے طریقے، واجب غسل کے طریقے، گھر میں تہجد اور نفل پڑھنے کے طریقے، بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں اندر کس طرح معاملہ کرنا ہے، یہ سارے مسائل امہات المومنین بیان کرتی ہیں۔
اور پھر امہات المومنین میں بھی ایک خاتون ایسی ہے جو سب کی استاد ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس جو حجرے میں گزری ہے وہ ایک ایک سانس کو بھی امت کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، پیچھے آیت گزری تھی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا کو خبر لائے کسی کے بارے میں تو فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے اس کی باتیں سن کر تم بھائی کے گھر پر اور بہن کے گھر پہ چڑھائی کر دو، یا کسی دوسرے کے گھر پہ چڑھائی کر دو کہ تم نے میرے بارے میں یوں کہا ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کل تم اپنے اس کیے پر پچھتاؤ، اس سے پہلے تحقیق کر لو کہ جس نے تمہیں کو خبر دی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے گھروں کی ہزاروں لڑائیاں اور جھگڑے، ہمارے باہر کے ہزاروں لڑائیاں اور جھگڑے صرف اسی ایک بات پر ختم ہو سکتے ہیں، تحقیق کر لو۔ اور آج کل تحقیق کرنے کے اتنے آسان طریقے ہیں جس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کل کو بندہ فساد میں پڑے اس سے پہلے دیکھ بھال کر بات کرو۔ آج کی آیت میں نے منتخب کی ہے اسی سے، اگلی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بات تو صحابہ کرام سے ہو رہی تھی، جان لو تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر میرا نبی تمہاری باتوں کو ماننا شروع کر دے نا، جس طرح ہر کوئی آ کر کان میں میرے نبی سے بات کرتے لَعَنِتُّمْ، پھر میرا نبی بھی مشکل میں پڑ جائے گا، تم بھی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ نبی صرف اللہ کی بات مان کر فیصلہ کرتا، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ استاد کے پاس، کسی بڑے کے پاس جا کر کان کے اندر کو باتیں کرنا، اور بندہ بس کانوں میں نے شاید گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ جہاں ہم دل کے کچے ہو گئے ہیں، سارے نظروں کے کچے ہیں، کانوں کے بھی کچے ہیں۔ بس کان میں بات پڑی نہیں، ہم چلے نہیں، نہ تحقیق نہ تفتیش، نہ حقیقت نہ جھوٹ، پتہ ہی نہیں کیا۔ اور میں نے قرآن کی آیت گزشتہ جمعہ پڑھی تھی کہ آٹا چوری ہوا، جو حضرات تھے ان کو یاد ہوگا۔ آٹا چوری کرنے والے کی ساری برادری حضور کے پاس آ گئی۔ میرے پاک نبی کی مجلس مسجد میں ہوتی تھی، میرے پاک نبی کی جو مسجد تھی نا، اللہ آپ کو اس کی زیارت نصیب کر دے، آمین کہہ دیں۔ وہ حکومت کا دربار بھی تھا، مفتی کا فتویٰ خانہ بھی تھا، استاد کے شاگردوں کی کلاسیں بھی وہیں لگتی تھی، معاملات اور فسادات کا حل بھی وہیں ہوتا تھا، قرآن بھی وہیں سنایا جاتا تھا، واعظ بھی وہیں سنایا جاتا تھا، نکاح شادیاں بھی وہیں ہوتی تھیں۔ مسجد تو چھوٹی سی تھی لیکن وہ دارالحکومت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری باتیں اسی کی تھی۔ آج بھی اگر مسلمان لوگ اپنے ملکوں کے فسادات کو ختم کرنا چاہیں تو یہ وزیر اعظم ہاؤس، یہ صدر ہاؤس
یہ اسمبلیاں، یہ عدالتیں، سب کو بند کر کے اگر سب کو مسجد میں بٹھا دیں کہ یہاں فیصلے کرو، تو ہر ایک خوف خدا کو سامنے رکھ کر اللہ کے گھر میں وہی فیصلے کرے گا جو اللہ کو منظور ہو۔ ہم نے تو مسجدوں میں نکاح بھی چھوڑ دیے ہیں، یہ بھی شادی حالوں میں ہوتے ہیں۔ اور صرف اس لیے وہاں ہوتے ہیں کہ نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد ناچ گانا کرنا ہے، تو مسجد میں جائیں گے تو ناچ گانا کیسے ہوگا؟ نکاح میں جہاں دو اور کئی شرطیں ہیں، وہاں دو شرطیں یہ بھی تھی کہ نکاح مسجد میں ہو اور علی الاعلان ہو۔ یہ پوشیدہ اور چھپے ہوئے نکاح نہیں ہوتے۔ اب ہمارے ہاں علی الاعلان بھی ہوتا ہے، تو میں کبھی کبھی ہنستا ہوں، پنجاب کے گاؤں میں شادی ہے تو شادی کارڈ جو بنتا ہے وہ انگلش میں بنتا ہے، جس کو بھی بھیجتے ہیں نہ آگے پڑھنے والا انگلش ہے نہ گھر والے انگلش کو جاننے والے، انگریزی میں لکھا ہوا ہے۔ ہن تھوڑے چھج دے گراواں وچ بھی کوئی شادی دا کارڈ انگریزی وچ بھیجے، پہلے تو کوئی پڑھانا والا بندہ لے آئی نہیں، پڑھ کے دسو کی لکھے آئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کا رسول موجود۔ اور آج بھی میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بات عرض کی تھی کہ اگر میں مان لوں، میں آپ کو نہیں کہتا، ہاں مانے نہ مانے آپ کی مرضی، میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میں مان لوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہانگ کانگ آتے ہیں، چمچا چوئی میں بھی آتے ہیں، شمسی پو میں بھی آتے ہیں، جیسے ہمارے بعض لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ جب چاہو جہاں چاہو اللہ کے رسول کو بلا لو، جھنڈیاں لگا دو، حلوے کی پلیٹیں بنا لو، حضور آ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو کے گاتے بھی آ گئے آ گئے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ برابری ہو جاتی، اور اللہ کے ساتھ اگر کسی کو برابری کروں تو وہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، یہاں اگر اللہ کے رسول ہیں تو میں اونچا بول نہیں سکتا، میں کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ جتنے بیٹھے ہوں ایمان سے بتاؤ حضور کو کہاں بٹھاؤ گے؟ میرے گھر میں ایسی جگہ ہے، میرے بازار میں ایسی جگہ ہے، میرے محلے، میرے ملک، میرے شہر میں ایسی جگہ ہے؟ اگر میں مان لوں حضور بازار میں آئے ہوئے ہیں تو پھر اونچی اونچی نعتیں پڑھنا، بیان کرنا، نعرے لگانا۔ قرآن کی آیت پیچھے آپ نے اسی سورت کی 2 جمعے پہلے سنی تھی کہ اللہ تو کہتے ہیں میرے نبی کے سامنے تمہیں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو بے وقوفوں کا کام ہے جو نبی کے آگے اونچا بولتے ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، تو علماء نے لکھا ہے آج بھی علماء جو ہیں یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نائبین کے سامنے بھی تمہیں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، توجہ دیں گے تو میری بات سمجھ آئے گی آپ کو، اگر امام کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، امام کی جوتی کا، زور سے بولو،
تسمہ ٹوٹ گیا اور وہ جا رہے ہیں نماز پڑھا کر، اور جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا آپ کو نظر آیا، تو عام میں سے 2 آدمیوں نے کہا یار وہ یہ زیادہ امام ہی ہے، جوتی کے تسمے ٹوٹے گئے۔ مذاق بھی کیا تو تمہاری وہ نماز جو اس کے پیچھے پڑی ہے وہ ساری چلی گئی۔ یہ نائب رسول ہوتا ہے۔ اگر رسول کا مذاق اڑانا جائز نہیں تو نائب رسول کا مذاق اڑانا کہاں جائز؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ جس طرح نبی اگر تمہاری باتیں ماننا شروع کر دے جس طرح تم چاہو، تو پھر کارخانہ نبوت چلتا نظر نہیں آتا۔ بین یہی حالت ہوتی ہے کہ اپنے علماء پر، اپنے اماموں پر اپنی باتوں کو زیادہ ٹھونسا نہ کرو۔ اگر اپنی باتیں تم نے منوانا شروع کر دی تو پھر معاملہ نہیں چلے گا۔ اللہ کی ذات پر حیران ہوتے ہیں، قربان جائیں اپنے اللہ کی ذات پر۔ اللہ چونکہ ہمیں جانتے ہیں، ہم اندر سے کیا ہیں باہر سے کیا ہیں۔ یہ بات کرنے کے فوراً بعد اسی آیت میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا۔ ایمان کو زور سے بولو۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ میرا اللہ آپ داتری اور رمبی لے کر بیٹھ گیا، کلہاڑی اور کئی لے کے بیٹھ گیا کہ تمہارے ایمان کے درخت کے ارد گرد کفر کے، فسق کے، جھوٹ کی کوئی جھاڑیاں نہ اگنے پائیں جو تمہارے ایمان کے بوٹے کو خراب کر دیں۔ میں خود گوڈی کرتا رہتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا بوٹا محفوظ رہے۔ کیا قرآن کی آیت ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ یہ ہمارے دلوں میں ایمان کا درخت میرے اللہ نے خود لگایا۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ۔ ابو جہل مکے کا رہنے والا تھا، قریشی تھا، نبی پاک کا دور سے چاچا تھا۔ ابو لہب نبی پاک کا سکا چاچا تھا، مکے کا رہنے والا تھا، قریشی تھا۔ عتبہ عتیبہ قریشی تھے، مکے کے رہنے والے تھے، نبی پاک کے قریبی تھے۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ پاک نے ایمان کا بوٹا نہیں لگایا۔ میں 1400 سال کے بعد آیا، قریشی بھی نہیں، مکے کا رہنے والا بھی نہیں، مدینے کا رہنے والا بھی نہیں، ملک پاکستان کے ایک گاؤں کے رہنے والا ہوں۔ آپ سارے مکے کے رہنے والے نہیں، مدینے کے رہنے والے نہیں، قریشی نہیں، سید نہیں، لیکن اللہ پاک نے کیا دیکھا کہ تمہارے سب کے دلوں کے اندر ایمان کا بوٹا لگا دیا۔ کبھی تنہا بیٹھ کر اللہ کی اس نعمت پر اچھا بوٹا لگانے کے لیے بھی تو زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے۔ اگر بنجر زمین ہو، سیم تھور والی زمین ہو، لگتا ایسا ہے کہ جیسے ابو جہل کا دل جو ہے نا وہ بنجر زمین تھا، ابو لہب کا دل جو ہے
وہ شاید سیم اور تھور کی زمین تھی کہ جس پر ایمان کا بوٹا اگنا ہی مشکل تھا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ ان کے دلوں کی زمین کو زرخیز بنا بھی دیتا کہ اللہ کے لیے تو مشکل کوئی نہیں. لیکن اللہ نے اپنی قدرت اور شان دکھائی ہمیں کہ ہدایت وہ میرے قبضے میں ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں، جس کو چاہوں محروم کر دوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا چاچا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا ابا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا بیٹا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کی گھر والی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا چاچا ہے. حبشے سے کالے رنگ والے بلال کو بلا کر اس کو ایمان دے دیتا ہوں. 1400 سال کے بعد تم آئے ہو، تمہیں ایمان دے دیا. میری مرضی، اس لیے کہ مرضی میری چلتی ہے کسی اور کی. زور سے بولو. ہر معاملے میں یہ جو کبھی کبھی ہمارے ہاں ایک جلوس نکلتا ہے، میرا جسم میری مرضی. آپ کس چیز کے مالک ہو؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں ایمان سے بتاؤ کس چیز کے مالک ہو؟ ان کے مالک آپ ہو. زور سے بولو، زور سے. آپ ہو. وہ لے لے تو بنا لو، وہ لے لے تو کسی ڈاکٹر سے کہو دے دے، وہ لے لے تو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو کہو دے دے، وہ یہ لے لے اس کا چلنا بند کر دے، پیٹ کو بند کر دے، پیشاب کے قطرے ہمارے بند کر دے. موت سامنے نظر آتی ہے جب پیشاب بند ہوتا ہے. دنیا کا کون سا ڈاکٹر ہے، کون سا پیر فقیر ہے جو تمہارے پیشاب کی نالی کو چلا دے گا؟ کس چیز کے مالک ہیں؟ یہ تیرے نہیں، سر کے بال بھی تیرے، بلکہ یہ تو نائی لے جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زلفیں جن کی اللہ قرآن میں قسم کھائے. کہیں فرمائے واللیل اذا یغشا، کہیں فرمائے واللیل اذا سجا. لیکن قرآن کہتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین. ایک مسجد دنیا میں ایسی بھی ہے جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے. جب حج اور احرام عمرے کا احرام باندھ کر میرا نبی بھی جائے تو وہ زلفیں بھی وہاں کٹ جاتی ہیں. میرا نبی بھی مالک نہیں رہتا جن زلفوں کی میں قسمیں کھاتا ہوں. تیرے تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. ناخن تمہارے ہیں، زور سے بولو، ہیں. جمعرات جمعے کو کاٹنا سنت ہے. کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو ان کو کاٹنا کب سنت ہے، کیسے کاٹنا سنت ہے؟ ہمارا ہے کیا؟ مجبوریاں سامنے آتے. میں کبھی کبھی اپنے پروفیسر صاحب سے کہا کرتا ہوں یہ جو بندہ اپنی جان کی انشورنس کراتا ہے، بھائی جان کے مالک ہو تو انشورنس کرا لو، جب مالک ہی نہیں تو کیا کرتے ہو؟ یہ کیا سودے بازی ہے؟ گاڑی کے مالک ہو کرا لو، گھر کے مالک ہو کرا لو، جان کے مالک ہو بتاؤ کاہے کی انشورنس؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ.
یہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کا بوٹا کسی اور نے نہیں لگایا۔ اب آتا ہے معنی کہ ایمان کہتے کسے، ایمان ہے کیا؟ مومن ہو، زور سے بولو، مومن ہو نا، مسلمان ہو نا۔ مومن اور مسلمان ویسے تو دیکھنے میں ایک ہوتا ہے، معنی میں فرق ہے، لفظوں کا فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، اور بھی کئی احادیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، مجلس چل رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز مبارک چل رہا تھا۔ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، بڑی عجیب و غریب مجلس ہے۔ ہمارے ہاں تو مجلس صرف اس کو کہا جاتا ہے جو محرم کی ہوتی ہے، جس میں رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہنسنا بھی ہوتا تھا، سوال و جواب بھی ہوتے تھے، عجیب و غریب سوال ہوتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجلس گرم تھی، حضور کا واز چل رہا تھا، ہم سارے گردنیں جھکا کر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ پرندے بھی اگر ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ جائیں تو پرندوں کو پتہ چلے یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں، بندے نہیں ہیں۔ ایک آدمی آیا، داڑھی، سر کے بال، سفید کپڑے۔ میں حیران ہوا کہ اس بندے کو پہلے کبھی مدینے میں دیکھا نہیں، کون ہے؟ اور پردیسی بھی نہیں لگتا کہ کپڑے اجلے دھلے صاف ستھرے جیسے ابھی پہن کے آیا ہے۔ باہر سے آیا ہوتا تو گرد و غبار کا نشان ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ ہٹو 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 ہٹو، لوگوں کو ہٹاتا 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 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھ گیا کہ حضور کے گوڈے پہ اپنا گوڈا رکھ دیا۔ اب دینی مجلس کا ادب ہوتا ہے کہ جہاں بندے کو جگہ مل جائے بیٹھ جائے، ہٹا ہٹا کر بندہ اگلی سب میں جگہ نہیں لیتا، اور آیا اور ہٹاتا ہوا آیا اور حضور کے گوڈے پہ گوڈا رکھ دیا۔ ہماری جرت نہیں ہوتی تھی آنکھ اٹھا کر حضور کی طرف دیکھ لیں اور وہ بندہ حضور کے گوڈے پہ گوڈا رکھ کے بیٹھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو درمیان میں روکتا ہے اور کہتا ہے مل اسلام یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، اسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے علماء کی زبان میں۔ مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد الرسول اللہ۔ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اللہ طاقت دے تو اللہ کے گھر کا حج کرنا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ یہ کرنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، یہ کرنے سے بندہ، زور سے بولو، مسلمان ہو نا، چھاچی ہیں مسلمان ہیں، پہلے مسلمان ہیں۔ آپ سے نہیں پوچھوں،
سن کر کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا۔ پھر کہتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ، زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ، پڑھ لو، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اسے ایمان کہتے ہیں۔ روز اسے پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے بھی اللہ پاک پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، اس لیے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کے بوٹے کو پانی دیتے ہیں، ہمارا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور آپ کی اور اپنی زبان میں ایمان کا معنی کروں، پنجابی میں کہتے ہیں اونو مننا، آکھو مندیاں 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 مر جانا، اس کو ماننا اور اس کو مانتے مانتے مر جانا۔ زور سے بولو، پہلی جماعت کے ہم سارے ہیں، پہلی جماعت کا سبق یاد کرو، اس کو ماننا اور اس کو مانتے مانتے مر جانا۔ اب دوسرا معنی کرو، اس کی ماننا اور اس کی مانتے مانتے مر جانا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، مانتے مانتے مر جانا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ماننا، مانتے مانتے مر جانا، یہ ہے ایمان۔ اب اللہ کو کیا ماننا اور اللہ کے نبی کو کیا ماننا؟ اللہ کو، زور سے بولو، زور نہ، ایک ماننے سے بات نہیں چلتی۔ میں ایمان کا سبق آپ کو دے رہا ہوں، میرا بھی ایمان بن رہا ہے، آپ کا بھی بنے، ایک ماننے سے بات نہیں بنتی۔ نہ اللہ کو ماننے سے بات بنے گی، نہ ایک ماننے سے بات۔ کلمہ کیا ہے؟ پڑھو ذرا زور سے۔ یہ الا اللہ بعد میں ہے، پہلے ہے زور سے، نہ ماننا کسی اور کو، نہ ماننا الا اللہ، صرف اللہ کو، صرف اللہ کو، صرف اللہ کو۔ بلکہ اگر مانا کروں میں الا اللہ کا تو مانا بنتا ہے صرف اللہ ہی کو ماننا۔ تمہارا خالق کون؟ اللہ ہی، زور سے بول، ہی، اللہ نہیں۔ تمہارا خالق کون؟ تمہارا مالک کون؟ تمہارا رازق کون؟ اللہ ہی کی زور لگا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، تمہارا خالق کون؟ تمہارا مالک کون؟
تمہارا رازق کون؟ اگلی گل کرا منسو، تمہارا داتا کون؟ اللہ ہی۔ تسی تو ہوراں نوں بھی داتا مندے ہو، مندے ہو نہیں؟ آکھدے نہیں ہو؟ داتا دی نگری چلے ہیں، ہاں، تمہارا مشکل کشا کون؟ سچ ہے؟ تمہیں اولاد دینے والا کون؟ دینے والا اللہ ہی۔ پتر جمیا تے نہ رکھیا پیر بخش، پتر جمیا تے نہ رکھیا پیراں دتا، پتر جمیا تے سر دے بالاں دی لٹ رکھوا لئی، دربار تے جاواں گے تے اوتھے جا کے وال کٹاواں گے۔ سچ ہے نا؟ تمہیں سب کچھ دینے والا کون؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننے میں ذرا کمزوری ہے۔ اللہ ہی۔ نماز میں کھڑے ہو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے چلو میرے ساتھ، ایمان تازہ ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں سے خوش ہو کے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ کس طرح میری تعریفیں کر رہا ہے۔ جب آپ نے کہا الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو دیکھو میرا بندہ کس طرح میری عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کس طرح میری بزرگی اور میری شان کو بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، پڑھو ایاک نعبد الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، بے حد رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کا بادشاہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی، پڑھو۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز نہیں ہوتی، علماء نے لکھا ہے زور دے کے کہنا ہے ایاک، پڑھو ایاک 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 نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اس ٹائم اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں راز و نیاز کی بات ہے، میرا بندہ جانے میں جانوں۔ اس کا معنی کسی کو نہیں پتا، اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے اور میرے بندے کے درمیان میں راز و نیاز ہے۔ اسی ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کے سر بھی کسی اور در تے چکا کے بیٹھے ہیں تے متاں بھی کسی اور کو منگتے جا رہے ہیں، جی اے ساڈا دین والا تے اے ساڈا لین والا، یا ایتھے جھوٹ بولتے ہیں یا وہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ ہی کو ماننا، زور سے کہو، اور اسی کی ماننا۔ ہم سارے اللہ کو تو مانتے ہیں، ناراض نہ ہونا، اللہ کی مانتے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن اپنے نبی کی بات کو مانتے، دل آیا تو مان لیا، دل آیا تو نہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
حضرت میاں صاحب فرماندے نے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا کہو اگے او لاوے یا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ کہتے ہیں مجھے ایک ذمہ دار سمجھ لو، مجھے ایک باغ کا مالی سمجھ لو، تمہیں بنانے والا بھی میں، تمہیں پانی دینے والا بھی میں، تمہیں رزق دینے والا بھی میں، تم سے کفر فسق اور جھوٹ کو دور کرنے والا بھی میں، اور تمہارے دلوں میں ایمان کا باغ لگانے والا بھی میں، ایمان کا بوٹا لگانے والا بھی میں۔ ایمان ایک درخت ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تو جنت کی کنجی ہے۔ ایمان تالا نہیں، ایمان سانو بندہ نہیں، بلکہ ایمان تو ہر بند دروازے کو کھولنے والی چیز ہے۔ آپ کی میری اللہ کو کیا شے اچھی لگی کہ مکے کے قریشی نبی کے چاچے کے دل کے اندر ایمان کا بوٹا نہیں لگایا، لیکن میرے اور آپ کے دل میں اس نے بوٹا لگا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب نے دیکھا ہے یہ زمین زرخیز ہے، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے مٹی، یہ تھوڑی نم کرنے کی لوڑ ہے، اگر ہل چلا دیا تو اس پہ کھیتیاں نہیں باغات اگیں گے۔ تم تو ایک باغ ہو چلتے پھرتے، باغ چلتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے، باغ چلتا ہے تو پھل دیتا ہے، باغ پلتا ہے تو فروٹ دیتا ہے، باغ پھلتا ہے تو سایہ دیتا ہے، سوکھتا ہے تو پھر چولہے میں جاتا ہے۔ مومن تو ایک باغ ہے۔ کیا بات ہے کہ دنیا کا ہر باغ ہمیں پھل فروٹ دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، ہم مومن کیوں نہیں کسی کو فائدہ دے رہے؟ بلکہ ہم لوگ خود ہاتھ میں تلواریں لے کر اپنے ایمان کے باغ کو بھی کاٹتے ہیں، دوسرے کے ایمان کے باغ کو بھی کاٹنے میں لگے ہیں۔ ماننے کے ساتھ ساتھ ایک ایمان کا معنی اور کر دوں، ایمان امن دیتا۔ کسی نے بھی دنیا میں امن اور سکون ڈھونڈنا ہو تو ایمان کے باغ میں آ جائے، سکون مل جائے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کوئی بندہ ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بڑی عجیب ارشاد فرمائی، فرمایا درختوں کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو۔ سن رہے ہو؟ درختوں کے نیچے کئی وجوہات میں سے صرف 2 وجہ بیان کر دیتا ہوں جو کتابوں میں عام ہیں۔ فرمایا یہی درخت تمہیں چھاؤں دیتا ہے، تمہارا فائدہ سوچتا ہے، اسی کے نیچے پیشاب کرو گے جو تمہیں چھاؤں اور آرام دیتا ہے۔ جوانوں، تمہیں ماں باپ سکون اور آرام دیتا ہے، اسی تھالی میں پیشاب کرتے ہو جس میں کھاتے ہو، اسی ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو جس ماں باپ نے 24 گھنٹے پردیس میں زندگیاں گزار کر تمہارے لیے رزق کمایا، تمہیں پڑھایا، تمہیں لکھایا، تمہیں بڑا بندہ بنایا۔ ماں باپ بھی تو ایک شفقت اور محبت کا درخت ہوتا ہے۔ جس کے ماں باپ چلے جاتے ہیں ان کے سروں سے سایہ چلا جاتا ہے۔ درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں فائدہ دینے والی چیز ہے۔
اور دوسری چیز نقصان کی بتائی کہ اکثر حافظ صاحب آج چھٹی کا دن ہے، ذرا میری طرف توجہ رکھیں، ساتھیوں سے بھی درخواست کروں گا چھٹی کا جمعہ ہے کہ ذرا دل کھول کے مدرسے کا تعاون کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مال میں برکت دے۔ پہلے اگر آپ 20 دیتے ہیں 50-100 آج بڑھ کے جمعہ چھٹی کا ہے، مدرسے کی خدمت کرتے چلیں۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ عام طور پر درختوں پر جنات کے بسیرے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم درختوں کے نیچے پیشاب کرو اور درختوں کی ٹہنیوں پر جنات آباد ہوں اور پھر وہ تمہیں چمٹ جائیں، اس لیے کہ وہاں ان کی عورتیں بھی، بیٹیاں بھی، بچیاں بھی ہوتی ہیں، تم ننگے ہو کے بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے تمہیں تکلیف دی اور پھر تم بھاگے پھرو، جی تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، جنات ہو گئے۔ پیشاب کرنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے سوچنا تھا کہ کیا پتہ یہاں اللہ کی مخلوق آباد ہو۔ اللہ کی مخلوق کا خیال کر۔ چیونٹیوں کا سوراخ ہے تو حضور نے فرمایا پیشاب نہ کرنا، یہاں اللہ کی مخلوق آباد ہے۔ اگر سوراخ میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو بھی پیشاب نہ کرنا، کیا پتہ اندر سے کوئی موذی جانور سانپ جیسا نکل آئے اور آپ کو نقصان دے دے۔ ایک اور ارشاد فرمایا، چھٹی کا جمعہ ہے، 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں۔ دریا میں نہانے گھسے ہو تو دریا میں پیشاب نہ کرنا، اس لیے کہ بہتا ہوا پانی دریا کا پاک ہوتا ہے، پاک پانی کو تم کیوں پلید کرتے ہو؟ چلتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے۔ اگرچہ بہتا ہوا پانی وہ پلیتی کے اثرات تو نہیں آئیں گے، لیکن تم نے تو غلطی کر دی نا کہ ایک پاک چیز کو پلیت کر دیا۔ درخت تمہیں پھل دیتا ہے، درخت تمہیں پھول دیتا ہے، خوشبو، درخت تمہیں زندگی دیتا ہے۔ آج حکومتوں والے آکسیجن کی ضرورت کے لیے عوام کو کہتے ہیں درخت اگاؤ، اس ملک میں جہاں آپ رہتے ہو ایک درخت کاٹنے کے لیے 6 محکموں سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ درخت کاٹیں کہ نہیں کاٹیں۔ مسلمان ملک میں فٹ پاتھ پہ بھی درخت کھڑا ہے تو کاٹ دو، کوئی نہیں تمہیں پوچھنے والا۔ درخت ایک حیات ہوتی ہے، اس میں زندگی ہوتی ہے۔ درخت کو کاٹنا بھی کسی زندہ کو مارنا ہے، بغیر کسی جرم کے کاٹ دینا۔ بھائی اس میں زندگی ہے، اور قرآن کہتا ہے درخت میں زندگی ہوتی ہے۔ یہ ایمان صرف درخت نہیں، ایک باغ ہے۔ کہیں نماز کی ٹہنی ہے، کہیں روزے کی ٹہنی ہے، کہیں حج کے پھل لگے ہوئے ہیں، کہیں اخلاق کے پھل اور پھول لگے ہوئے ہیں، کہیں پیار اور محبت کے پھل اور پھول لگے ہوئے ہیں۔ اور لگایا کس نے؟ اللہ نے۔ اور اللہ کے ہاتھ کی لگائی ہوئی چیز کو تم کاٹو اور اسے جلا دو، اسے ساڑ دو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور حببہ کا جو لفظ ہے نا، یہ ایک بڑا عجیب ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا، محبوب، محبت جسے کہا جاتا ہے۔ نہ ہم نے مانگا اللہ سے، نہ ہم نے کوئی سوال کیا، بلکہ جب ہمارے سینے میں ڈالا اس وقت تو ہم مانگنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ اور ڈالا کیسے؟ یہ بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ جب ہماری روحیں بنی، ہماری سب کی روحیں عالم ارواح میں تھی، قیامت تک آنے والے لوگوں کی، حدیث کے اندر آتا ہے چیونٹیوں کی طرح میدان میں روحیں جمع تھی۔ تو اللہ نے تقریر کی
اللہ نے روحوں کو بیان کیا، یہ 9ویں سپارے قرآن میں اللہ نے روحوں سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں؟ یہ 9ویں سپارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں بولا قالوا بلا، سب سے پہلے جن جن کو اللہ نے ایمان دیا پھر میری آواز سن کر میرے پیچھے بولے بلا، کہو نا سبحان اللہ، قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا، اللہ کہتے ہیں پھر تم سارے میرے محبوب کی آواز کو سن کر کہنے لگے ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ وہاں جس جس کی روح بولی دنیا میں آیا، میں نے الحمدللہ رب العالمین کہنے کی توفیق دی، اس لیے کہ عالم ارواح میں تو نے میری ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ جو نہیں بولا یہ مت کہنا کہ اللہ نے ظلم کیا، کسی کو ایمان دیا کسی کو نہیں دیا، اللہ چاہتے تو اسے بھی دیتے۔ معلوم ہوتا ہے عالم ارواح میں وہ بولا نہیں، جو بولے وہ لے گئے، جو نہیں بولے وہ رہ گئے۔ جس طرح کہا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اللہ نے کہا پہاڑ پہ چڑھ جا، لوگوں کو بلا، اس گھر کا حج کرنے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں یہاں اکیلا، ساتھ میرا بیٹا اسماعیل، پہاڑوں کے سوا تو بندہ کوئی نہیں، کس کو آواز دوں؟ اللہ نے کہا آواز دینا تیرا کام ہے، دلوں تک تیری آواز کو سنا دینا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، ہم سب نے کہا لبیک، زور سے بولو، کیا پتہ اللہ اسی برکت سے لے جائے، زور سے کہہ دو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ روحیں ایسی تھیں جنہوں نے ایک بار لبیک کہا، اللہ نے ایک بار کعبے میں حاضری کی توفیق دے دی۔ کچھ روحیں تھی 2 دفعہ بولی وہ 2 دفعہ گیا، کوئی روح 10 دفعہ بولی وہ 10 دفعہ گیا۔ کچھ روحیں ایسی تھیں جو بولتی رہیں بولتی رہیں بولتی رہیں، تھکی نہیں، اللہ ان کو اتنی بار وہاں لے جاتا ہے کہ وہ جاتے بھی تھکتے نہیں۔ ساری روحوں نے کہا قالوا بلا، پھر اللہ نے کہا شہدنا، میں مہر لگا دیتا ہوں، میں گواہ بن گیا، تم نے آج اقرار کیا، حالانکہ تمہاری روحیں ہیں، تمہارا جسم نہیں بنا۔ جب تمہارا وجود بنے گا، جب تم پیدا ہو کے زمین پہ جاؤ گے، پھر کہو گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو روحیں وہاں پڑھ کے آئیں، اللہ نے اس زمین پر آ کر ان کو اللہ کو رب ماننے کی توفیق دی۔ جو روحیں محروم رہ گئیں، ایک بندہ کہتا ہے جی چلو ہم نے اللہ تو مان لیا، یہ بتاؤ کہ ہمارے ماں باپ کیسے بنے،
بہن بھائی کیسے بنے، بیوی کے رشتے کیسے آئے، بچوں کے رشتے کیسے آئے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب روحیں بنائی، روحوں کے اندر مرد کی بھی تھی عورتیں کی بھی تھی، بعض روحیں ایسی تھیں وہاں بیٹھی بیٹھی آنکھوں سے بھی اشارے کرنے لگ گئی، زبان سے بھی بولنے لگ گئے، کسی نے آپس میں پیار اور محبت کا اظہار کر دیا۔ جب وہ روحیں دنیا میں وجود کی صورت میں آئیں، کسی نے اللہ کو میاں بیوی بنایا، کسی کو اللہ نے بھائی بھائی بنایا، کسی کو اللہ نے بہن بھائی بنایا، کسی کو اللہ نے باپ بنایا، کسی کو دادا نانا بنایا، رشتہ داریاں اللہ اسی طرح تقسیم کرتے گئے جس طرح عالم ارواح میں روحوں نے آپس میں معاملہ کیا۔ اور بعض روحیں ایسی تھیں اس ادھر منہ کر لیا، اس ادھر منہ کر لیا، ویکھیا بھی نہیں ایک دوے نو۔ دنیا وچ آئے تو اللہ نے دشمنیاں دونوں میں پیدا کر دی، اس لیے کہ عالم ارواح میں بھی دشمن ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ جتنے ہو نا معلوم ہوتا ہے عالم ارواح میں بھی سارے اکٹھے تھے، لگتا ہے صحیح ہے، کیوں جی مولانا؟ اور دعا کرو اللہ جنت پہ بھی اکٹھا لے جا، آمین کہہ دو۔ مزہ تو وہی ہے نا دوستی کا، اگر عالم ارواح میں اکٹھے تھے اور اکٹھے تھے، ہو سکتا ہے میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہوں، کیا پتا۔ او بھائی کبھی کبھی کو منیٹر بھی کلاس سنبھال لیتا ہے، کبھی کبھی منیٹر نہیں ہوتا تو کوئی چھوٹا بھی کلاس کو سنبھال لیتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا تو کوئی اور کلاس کو سنبھال لیتا ہے، اور کوئی ہو جب بھی بیٹھا ہوتا ہے جو شکایتیں لگانے والا تو استاد جی اس پڑھیا نہیں تو اسی سارے شکایت لانا لے ہو سو پتہ۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ صرف بوٹا لگایا نہیں، باغ لگایا نہیں، اللہ فرماتے ہیں کانٹے بڑھنے لگے تو کاٹنا بھی میں نے شروع کر دیا، سوکھنے لگا تو پانی بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ اے تمہارے ایمان کے بوٹوں کو پانی لگانے والا بھی میں، ذمہ دار بھی میں، کانٹے اگے جھوٹ کے، کفر کے، فسق کے، نفاق کے، ان کانٹوں کو بھی دور دور کاٹ کے کرنے والا میں، گوڈیاں دینا والا پنجابی چاہتے اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خزانے میں تو بڑے بڑے قیمتی موتی ہیں جن کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن اللہ کے خزانوں میں دو بڑے قیمتی موتی، فرمایا ایک میں اور ایک ایمان۔ وہ قسمت والے ہو جن کو اللہ نے محمد جیسا نبی دیا، قسمت والے ہو جن کو اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے دیا۔ کوئی گائے کے آگے کھڑا ہے، کوئی پتھر کے آگے کھڑا ہے، کوئی کھوتے گھوڑے کے آگے کھڑا ہے، کوئی ننگے بابے کے آگے کھڑا ہے، کوئی درختوں کے آگے کھڑا ہے، کوئی سانپ کے آگے کھڑا ہے، کوئی ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر سامنے کھڑا ہے، کوئی عورتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، وہ بھی بھگوان، کوئی ہاتھی کی شکل کا، کوئی باندر کی شکل کا، لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ صدقے جاؤں تمہارے ایمان پر، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مورتیوں کے آگے نہیں، اللہ نے اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق دی ہے۔ 1,24,000 کموں پہ جتنے نبی آئے، ہر نبی نے اللہ کے آگے سر جھکایا، کروڑوں ولی آئے، ہر ولی نے اللہ کے آگے سر جھکایا، ہزاروں کروڑوں عالم آئے، ہر عالم نے اللہ کے آگے سر جھکایا، ہر مومن نے اللہ کے آگے سر جھکایا۔ قسمت والے ہو جدھر منہ کر کے نبی پاک تمہارے نے سر جھکایا، تمہیں بھی اللہ اسی طرح منہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اولئک هم الراشدون۔ یہی تو کامیاب بندہ ہے جس نے اپنے ایمان کے باغ کو سنبھالا۔ فضلا من اللہ و نعمہ، اس سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا اللہ کا انعام کیا ہو سکتا ہے۔ کئی تو وہ بھی تھے کہ نبی کہتے چلے گئے،
میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، قیامت کے دن تمہارے کلمے کی گواہی دوں گا، لیکن اللہ نے نصیب نہیں کیا۔ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ۔ آگے بڑا عجیب جملہ ہے، واللہ علیم حکیم۔ علیم جاننے والا، حکیم حکمت، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا اس میں بھی حکمت ہے، کس کو دیا کس کو نہیں دیا، دیا تو کیوں دیا، نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا، اللہ کہتے ہیں وہ علم میں رکھتا ہوں تم نہیں رکھتے۔ ایمان میرے خزانے کی دولت ہے، جس کو چاہوں دے دوں۔ ایک سخی بانٹ رہا ہے ہر چیز، کوئی بندہ کہے جی کیوں بانٹ رہے ہو، ہوگا اللہ کا بندہ خزانہ میرا ہے کو تیرا ہے۔ ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک ہوتا ہے شوم۔ یہ دونوں کا معنی جو ہے بڑا فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کنجوس ایک ہوتا ہے شوم۔ یہ چکوال والے ساتھی اٹک والے میری زبان کو سمجھیں گے۔ کنجوس ہوتا ہے جو اللہ کے نام پہ نہ دے، کسی غریب مانگنے والے کو کچھ نہ دے۔ شوم جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ دینے والے پہ سڑ رہا ہو، یہ کیوں دے رہا ہے۔ وہ ہماری سرائیکی زبان میں ایک دوڑا ہے، سرائیکی تو نہیں سمجھے گے پھر میں ترجمہ کروں گا۔ شومنی پوچھیا شوم کو لو، گھر آیا ہوگا چہرہ اترا ہوا ہوگا اس دن۔ شومنی پوچھیا شوم کو لو، تیرا چہرہ کیوں گیا گھاٹے، آج خیر ہے منہ لمبا ہو گئی چھوٹا ہو گئی، خیر تے ہے دے آیا ہے راہ خدا، یا پلیوں آیا ہے ساٹے، اللہ کے نام پر دے آیا یا تیری یہ بھی کسی نے کاٹ لی گر گیا سارا کچھ۔ اس آکھیا نہ دیتا راہ خدا، نہ پلیوں آیا ساٹے، دیندہ ویکھیا کسے اور نو، تاں گیا چہرہ کاٹے، کسی اور کو دیتے دیکھا کہ وہ اللہ کے نام پہ دے رہا تھا، اس کو دیتے ہوئے میرا چہرہ کٹ گیا۔ شومڑی پوچھیا شوم کو لو، واللہ علیم حکیم کا معنی کر رہا ہوں حضرت۔ شومڑی پوچھیا شوم کو لو، تیرا چہرہ کیوں گیا، آپ سمجھ رہے ہیں پنجابی نا، یہ پشتو والے ساتھی، ہاں میں ترجمہ زبان بھی ایسی ہلکی بول رہا ہوں، پوری سرائیکی نہیں تاکہ آپ سمجھے۔ شومڑی پوچھیا شوم کو لو، ارے بھائی تیرا چہرہ کیوں گیا گھاٹے، جانتی تو تھی وہ جانتے ہوئے کہنے لگی کچھ دے آیا ہے راہ خدا، یا پلیوں آیا ساٹے، اس آکھیا نہ دیتا راہ خدا، نہ پلیوں آیا ساٹے، دیندہ ویکھیا کسے اور نو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ آخدہ کوئی سڑے تے سڑے، کوئی مردہ ہے تے مرے، تو آڈا دل ویکھ کے بوٹا لان والا جو میں آں، کسے دے سڑنے نال اس سڑنا نہیں، کسے دے مرنے نال اس مرنا نہیں، دعا کر کے تو بھی سنبھال اور میرا اللہ بھی تیرے اس بوٹے کو سنبھالتا رہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت ایمان، دنیا دی ساری دولتوں کو تو کسی کو بینک میں سنبھالتے ہو، کسی کو گھر میں تالوں میں رکھتے ہو، کسی پر چوکیدار مقرر کرتے ہو، کچھ نہ کچھ کرتے ہو کہ میری دولت محفوظ رہ جائے۔ یہ جو اتنی بڑی دولت ہے اس کو محفوظ کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ واللہ علیم
اللہ جاننے والا ہے. کچھ تو سنبھالنے والے اور کچھ اگر نہیں سنبھال پاتے تو پھر اللہ علماء کو پیدا کرتا ہے. اپنے ایمان کے باغ کو بھی سنبھالو، ان کے ایمان کے باغوں کو بھی سنبھالو. اپنے ایمان کے باغ کو بھی پانی دو، ان کے ایمان کے باغ کو بھی پانی دو. اللہ کی قسم ہے ہم تمہارے دشمن نہیں ہوتے، ناراض نہ ہوا کرو. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے ایمان کے بوٹوں کو پانی دیتے ہیں قرآن سنا کر، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان کے باغ کو بہار ملتی ہے، ایمان کے باغ کو پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی ایمان کے باغوں میں چلتے چلتے چر لیا کرو، جس طرح بکریاں چرتی ہیں، جس طرح گائے بھینسیں چرتی ہیں، کبھی تم بھی چر لیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو صلی اللہ، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. چرنا کس طرح؟ بکری تو گھاس کھا گئی، گائے بھی گھاس کھا گئی، ہم کیسے چریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں بیٹھے لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم بھی گزرتے گزرتے کہہ لینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ چرنا ہو جائے گا. تمہارے پیٹ کو ایمان کو غذا ملے گی، تمہارے جوڑوں کو طاقت ملے گی، ایمان کا بوٹا سرسبز اور تازہ ہو جائے گا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے حببا پسند کیا، محبوب کیا، چن لیا، الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان. نہ میں نے تمہارا رنگ دیکھا، کالے ہو کہ گورے ہو، نہ میں نے تمہارا وطن دیکھا، ہندی ہو بنگالی ہو کہ پاکستانی ہو، عرب ہو کہ افریقن ہو کہ امریکن ہو، کون ہو. نہ میں نے تمہارا قد بت دیکھا، 6 فٹ کے ہو، 4 فٹ کے ہو، 5 فٹ کے ہو، کتنے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیا پہنتے ہو، کیا نہیں پہنتے ہو، کہاں رہتے ہو، تمہارا گھر کچا ہے کہ پکا ہے، تمہاری برادری بڑی ہے کہ چھوٹی ہے، تمہارا خاندان بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، تم ذمہ دار ہو کہ دکاندار ہو، تم تاجر ہو یا مزدور ہو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حبب الیکم الایمان، مینوں تواڈیاں صورتاں نال تعلق نہیں، مجھے تمہارے خاندانوں اور برادریوں سے تعلق نہیں، مجھے تمہارے بڑے اور چھوٹے ہونے سے تعلق نہیں، میرا تمہارے شہر اور گاؤں اور ملکوں سے تعلق نہیں، میرا تو یہاں تعلق ہے. تم میں سے کون ہے جو میرا نام اور میرے محبوب کا نام یہاں لکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، میری مان سکتے ہو، میرے محبوب کی مان سکتے ہو، مجھے مان سکتے ہو، میرے محبوب کی مان سکتے ہو. پڑھو آمنت باللہ. پرانے زمانوں میں رواج تھا جب نوجوان کا نکاح ہوتا تھا مولوی صاحب ڈراتے تھے نکاح سے پہلے ایمان مفصل سنوں گا، 6 کلمے سنوں گا. ہفتہ 10 دن وہ بیچارہ سارا دن مسجد میں بیٹھا ہے، استاد جی میں 6 کلمے یاد کرا دے، وہ استاد جی میں ایمان مفصل یا او کیوں بھائی، حالا جی میرا نکاح ہے، او نہ ہوئے برادری وچ میرا نک کٹ جائے، میری بےزتی ہو جائے، برادری والے کی آکسن اے چنگا مومن ہے، انہوں کلمہ نہیں آندا، ایمان مفصل حالانکہ نکاح میں شرط نہیں، لیکن مولوی صاحب ڈرانے کے لیے کہتے ہیں اچھا 6 کلمے سنا. ویسے وہ مولوی کر دے چنگا سا، جوان سیدھے ہو جاندے سن. ہاں مسجد چاہے ٹوپی بھی سر تے رکھی، پہلے تے گلی الٹے وال واہ کے ہن ٹوپی بھی سر تے پائی تے 6 دن وہ خیر ہے. اللہ استاد جی میرا نکاح بھی نہیں. اچھا پھر کی کراں کہ جی کلمے یاد کرو. یہ ساڑی جڑی قوم ہے نا یہ ڈنڈی دی یار ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں تمہارے دلوں کو سونا کر دیا. ہائے ہائے ہائے، ایمان دے کے سونا کر دیا. ایمان سونا ہے، بولو بے شک.
اتوں آیا ہے بولو بے شک، جس اللہ نے بھیجا وہ سونا، جس نبی کے صدقے آیا وہ نبی سونا، اور جس شہر سے نکلا وہ شہر سونا۔ کون؟ سبحان اللہ زور سے۔ او میرا اللہ سونا جس نے کلمہ بھیجا، جس نبی نے ہمیں دیا، بولو وہ نبی سونا۔ جس شہر سے نکلا وہ شہر سونا، جس جماعت کو نبی نے سکھایا اس جماعت نے آگے سکھایا، اس جماعت نے آگے سکھایا۔ کہو ساری جماعتیں سونی، ساری جماعتیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کلمہ دے کے میں نے تمہیں بھی سونا کر دیا ہے۔ آئے آئے آئے، کلمہ سونا، تسی سونے، جتھے بیٹھے ہو جگہ سونی۔ جس استاد نے سکھایا وہ استاد سونا، تے جس استاد نے اپنے استادوں کو لو سکھیا وہ استاد سونے۔ انہاں سونے دا مقابلہ نہیں۔ اپنے بچوں کو سونا بنانا ہے، کریمیں نہ لگا، پوڈر نہ لگا، اللہ کی قسم کلمہ سکھا، تیری اولاد سونی ہو جائے گی۔ کلمہ سکھا، پڑھا، اور پھر کلمے کا مطلب بتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَرَّهَا إِلَيْكُمْ، سونا بڑھایا اور سونے نو میل لگ جائے۔ شیشہ ویکھتے ہو، شیشے وچ اگر چہرے تے میل آئے تو پہلے شیشے کو صاف کرتے ہو تاکہ اس شیشے میں میرا چہرہ صاف نظر آئے۔ شیشہ صاف تو تسی صاف، اگر شیشہ صاف نہیں پھر تیرا اور میرا چہرہ بھی صاف نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں تو تم شیشے صاف کرتے ہو، ماں چمڑے سے پہلے تیرا منہ دھوتی ہے پھر تیری چمیاں لیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ایمان دے کے میں نے تجھے تھا تو چومنے کے قابل، میں تجھے چوموں، لیکن یہ جو گناہ چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں میں آریاں لے کر خود ہٹا کر تیرے دل کو صاف کر کے تیرے دل کے بوسے لے لیتا ہوں۔ اللہ چوم لیتا ہے۔ ایمان ایسی چیز۔ پھر ایک اور معنی، اے اللہ، ناراض تے نہیں ہوں، دیر تے نہیں ہو گئی؟ پروفیسر صاحب میں نے آکھ رہے سن آج 2 بجے جمعہ پڑھا۔ آگے آ جائے، آگے آ جائے، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ ساتھی کھڑے ہیں، آپ حضرات نے جانا ہوگا، میں بس کر دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ اچھا بس ایک آخری بات، آگے آگے ہوتے جاؤ نا، آگے ہوتے جاؤ، پیچھے ساتھی کھڑے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں ایک اللہ کا نام مومن، اللہ کے ناموں میں ایک نام اللہ کا، زور سے بولو، مومن۔ تم جب ایمان قبول کرتے ہو، ایمان کو تازہ کرتے ہو تو مومن کے ساتھ تمہاری ویلڈنگ ہو جاتی ہے، ایک جوڑ لگتا ہے، اللہ پھر ویلڈ کر دیتا ہے۔ پولیس والوں کو دیکھ دو نا، ایک ہتھ کڑی مجرم کے تو ایک ہتھ کڑی انہوں نے اپنے پینٹ کے، وہ کسی ٹائم بندہ توڑا کے بھی بھاگ جاتا ہے جو اس کی پینٹ کے بیلٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ تمہارا نام اگر جڑ گیا، دنیا دی کیڑی آ رہی ہے جو اس کو کاٹ سکے گی، اور کیڑی ویلڈنگ مشین ہے جو اس کو کاٹ سکے گی؟ ویلڈ کر دو۔ صبح شام اپنے ایمان کا اللہ کے سامنے اقرار کرو، صبح شام اپنے ایمان کو تازہ کرو، صبح شام پڑھو گے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، صبح شام اللہ کا ذکر کرو گے اس طرح، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ، پڑھو، کما ہوا
بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے بھی کہنا ہے، دل سے بھی کہنا ہے، اکھاں نال بھی آکھنا ہے، ہتھاں نال بھی آکھنا ہے، پیٹ نال بھی آکھنا ہے، چلدیاں پھردیاں آکھنا ہے، سوندیاں بھی آکھنا ہے، بیٹھیاں بھی آکھنا ہے، جاگدیاں بھی آکھنا ہے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ زندگی رہی تو باقی باتیں آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔